جی جناب عالی، اکثر کوٹ کیا جاتا ہے، ایک مفہوم ہے، ایک دانہ بات ہے، کئی لوگ اس کو حدیث کا حوالہ بھی کرتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو آج کا جو ہمارا پاور پینل ہے یہ خواتین کی امپاورمنٹ انیبلمنٹ کے لیے براہ راست بین الاقوامی رابطے کر رہا ہے، اینڈ دا کائنڈ آف چیمبر اینڈ دا کائنڈ آف انسٹیٹیوشنز اینڈ پلیٹفارمز دے ہیو کریٹڈ۔ جرمن مشن کی یہاں پہ بات ہوئی، یورپین مشن کی بات ہوئی، اسی ہفتے کے آخر میں ماہین کی روانگی ہے جاپان کی، اور اس سے پہلے ابھی شبستہ اور ماہین چائنا بھی ہو کر آئے ہیں۔ شبستہ آپ سے شروعات کرتے ہیں، مجھے بتائیں ہاؤ واز دا ٹرپ اینڈ واٹ ڈڈ یو لرن، بیکاز میں زیادہ انٹرسٹڈ اس لیے بھی ہوں کہ جسٹ لائک اس چائنا از اے ویری ٹریڈیشنل سوسائٹی ایز ویل، لیکن وہاں پہ اب ہم نے جو اکنامک ریولوشن دیکھی ہے، جس طرح وہ ایک نالج سوسائٹی بن گئے، شفٹ کیا آیا اور وہاں کی خواتین کے بارے میں آپ نے کیا نوٹس کیا؟ سب سے پہلے تو یہ نوٹس کیا کہ ان کی خواتین زیادہ کامیاب ہیں مردوں سے۔ اچھا، دیر از اے واسٹ ڈفرنس اینڈ دا آنٹرپرینورز وی میٹ اوور دیئر، جو ویمن آنٹرپرینورز ہم ملے ہیں، اتنی ہمبل۔ سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی، وہ آپ جس سے مرضی ملے وہ آپ کو ہمبل ملے گا۔ جب آپ اس کو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کیا چیز ہے، تو آپ خود تھوڑے سے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے تو شاید تھوڑا سا پتہ نہیں سلام بھی صحیح سے کر لیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اور ہم آپٹکس کی اتنی عادت ہوتی ہے، اگر کوئی روب نہ ڈال رہا ہو نا ہم اس کو بھی زیادہ بھاؤ نہیں دیتے۔ اب پتہ چلا ایک بلینئر آپ کے سامنے سے گزر کے چلا گیا، ہم نے کہا لگا تو نہیں یہ بلینئر ہے۔ Being billionaire, it's about the knowledge these people have and the way they taught us, because it was an entrepreneurship workshop which Mahin and I attended with three other women from Pakistan, which Mahin selected. She was given the opportunity to select women from here and she took them with her. اور جب ہم وہاں گئے ہیں اور جو ظاہر ہے اور بھی ممالک سے، کیونکہ یوریشین تھی، یورپ اور ایشیا دونوں جگہ کی خواتین تھی وہاں، آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے۔ بالکل، کیونکہ آپ مانے نہ مانے ہم لوگ جتنا مرضی انٹرنیٹ یوز کر لیں، وی آر اے ویری کنفائنڈ سوسائٹی۔ آپ نے جیسے بات کی نا کہ ملاقات کرنے سے اور ایکسپوجر کے ذریعے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جو ایکسپوجر ہم پاکستان کی عوام کو دے رہے ہیں اس پہ مجھے تھوڑا اختلاف ہے۔ ثانیہ، جو ہم بریک پہ جانے سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، ہمارے ڈراموں میں، ہمارے ٹیلی ویژن پہ ورکنگ ویمن اور خاص طور پہ ایمبیشس ویمن کو جیسے دکھایا جاتا ہے، مجھے اس سے بہت پرابلم ہے۔ یعنی دے آئیدر شون ٹو بی ویری بچ ان دیئر وے، یعنی ولنس ہے، نیگیٹو ٹریٹس ہوں گے اس کے، ایمبیشن کے آگے اس کو کوئی پاس نہیں ہے رشتوں کا، احساس کا ایٹسیٹرا، یا وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے مجبوری میں۔ تیسری کوئی راہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ سو what do you think about this depiction? I'm a clear example of the تیسری راہ you just said. I'm literally telling you, it's not کہ اپنے منہ سے وہ, but there is a work-life balance. Yes. I also do not agree the way a professional woman is shown on the TV screen. I think if I would made a drama, I would actually show the clear life of a professional woman. And it's not only me. I see these two, I see my sister, I see other friends of mine. There is a proper work-life balance. کسی مائنڈ سیٹ سے کبھی پرابلم ہوا ثانیہ کہ جب شروعات کی تھی یا ابھی بھی لوگوں کی ججمنٹس تو ہمارے یہاں بھر بھر کے ملتی ہے نا، تو کوئی ایسا اسٹیریوٹائپ جس نے ہرٹ کیا ہو، جس کو پھر ایک کر لیا ہو کہ یار اس کو تو میں نے ڈسپروو کرنا ہے، یا آئی ہیو ٹو کریکٹ دس مائنڈ سیٹ؟ All my life was like that. گھر سے شروع ہوتی ہیں چیزیں. I love my mom, she supported me, but ان کا کیا تھا، بس اب تو کام پہ چل گئی ہے، پڑے گی نہیں. تو اب یہ ایک اسٹیریو ٹائپ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، پیسے آ رہے ہیں اور واقعی دل نہیں چاہتا جب پیسے آ رہے ہوتے ہیں آپ پڑھائی کریں. پھر آئی ہیڈ ٹو پروو ہر لانگ کہ نہیں، یہ اسٹیریو ٹائپ توڑنا ہے. پھر ماسٹرس بھی کیا، فلائنگ کی، پھر آج تک پڑھ رہے ہیں، ساتھ بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا ہم تو کالج فرینڈس بھی ہیں بائی دا وے. صحیح. تو اب مطلب پڑھ رہے ہیں بس، کیونکہ وہ ایک اسٹیریو ٹائپ، کیونکہ لرننگ نیور اینڈز. there's a caller for us، ان کی بھی بات سن لیتے ہیں، and then we'll come to ماہین. ہیلو جی، السلام علیکم. السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے؟ جی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، راجہ آزاد. آپ کا آج کی خواتین کے موضوع پہ آپ نے پروفیشنل ہے، ان کی عظمت کو میری طرف سے تو پہلا سلوٹ. جی بہت شکریہ. پروفیشنل خواتین ہیں تو یہ میں خواتین کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو اپنے گھر سے ہم نکلتے ہیں مرد حضرات، تو ان کو پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے گھر کی بیٹی ہے، میرے گھر کی بہن ہے، میرے گھر کی ماں ہے، سب سے بڑی بات. پھر اس کے بعد اس کو اپنی ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ ان پہ کوئی ٹونٹنگ کریں یا کچھ کریں. آپ دیکھیں پولیو ورکر کتنی محنت کرتی ہیں، نیچے سے فرسٹ گراؤنڈ فلور سے لے کے اوپر تک کی بلڈنگ پہ جاتی ہیں، بالکل 2 فلور تک پیدل. تو وہ جب گھر گھر کرتی ہیں، ان کی محنت مشقت اور ان کا معاوضہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کم ہے. ٹھیک ہے، آج یہ ہے ہماری سب سے لو کیٹیگری میں
آپ آئیے آفس پروفیشنل تو وہ بھی ماشاءاللہ بہت باعزت ہیں، بینکوں میں ہیں، دوسرے پروفیشنل میں، انشورنس کمپنیوں میں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن ہمیں آج بھی ہمیں پاکستان میں سب سے زیادہ اویئرنیس جو ہے وہ ایجوکیشن کی ہے. بالکل. اور میرا موٹو یہ ہے کہ اگر ہم بچے کو بیسک ایجوکیشن دیں گے، آج میں فری ایجوکیشن دے رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ پڑھنے کا ماحول ہی نہیں بن پا رہا لوگوں میں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ دیکھیے ایک کیونکہ اس میں بہت وسیع یہ ٹاپک ہے، ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم سمیٹ کر اور بڑا فوکس لے کے چلیں. آپ کی کال کرنے کا بہت شکریہ. ماہین بیفور وی ٹیک اے بریک ایک بات ان کے کہنے سے میرے ذہن میں آئی کہ جب ہم ایکسپوجر کی بات کرتے ہیں، ایکسپوجر کے ساتھ یقیناً انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے، ایکسپیرینس آتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے. پوری دنیا میں جس کو کانفیڈنس، ایمبیشن اچھے الفاظ سے لوگ یاد کر رہے ہیں یا ڈسکرائب کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں ہم کہتے ہیں چلاک، بہت چلاک ہے، سب کو بیچ کھائے گی. ہمارے اس خوف سے ہمیں نکالیں، کیسے نکلیں گے ہم؟ ویسے اس میں حرج کیا ہے اگر بیچ بھی کھائے گی تو اچھے داموں بیچے گی. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت جو بات اوور آل کی ہے ہماری خواتین اور اس کے لیے، تو یہ ساری چیزیں جاتی ہیں مائنڈ سیٹ پہ. اور یہ ہمارے معاشرے میں سب کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. ایون جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک خوبصورت سوچنے کا انداز ہے ہماری خواتین کے لیے، وتھ رسپیکٹ. اسی طرح باقی مرد حضرات یا ہمارے اسٹارٹ فرام آور ہوم، ہمارے بھائی، ہمارے والد، ہمارے جو بھی ہمارے اطراف میں لوگ ہیں، ان کا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہونا چاہیے. دے شوڈ رسپیکٹ دیئر ویمن اینڈ سیم گوز فار ویمن آلسو، کہ ان کو اپنے آپ کو. تمہیں لگتا ہے ادرنگ کرتے ہیں لوگ؟ میں نے اکثر یہ نوٹس کیا ہے کہ اپنی گھر کی خواتین کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہے، اور جو باہر خواتین پروفیشنلی مل رہی ہیں یا باہر کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ بالکل الگ ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہو. گھر کی خواتین کو دے بیکم ویری پروٹیکٹیو. باہر جو خاتون سٹیپ آؤٹ کر رہی ہے، وہ چاہے مجبوری میں ہو یا ایک آپ کا دیکھیں آپ کی اکانومی کس سے چلتی ہے. اگر آپ کی اکانومی کو آپ کو اوپر لے کے جانا ہے تو اپنے خواتین کو وہ پلیٹ فارم دینا ہے. آپ اپنے ساتھ ان کو کام پہ شانہ بشانہ لے کر آئیں. مگر جب اگر خاتون باہر سٹیپ آؤٹ کرتی ہے تو اس کو عجیب نظروں سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہی والی بات کہ چلاک ہوگی اور یہ ہے ویسا ہے مائنڈ سیٹ. دیکھیں آپ جب روڈ پہ آ رہے ہیں تو یو ہیو ٹو بی انٹیلیجنٹ. آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ہیو دیٹ انٹیلیجنس لیول ٹو ڈیل وتھ مین. اب مجھے ابھی میرے ایک فرینڈ نے، کالج فرینڈ نے بتایا کہ اس نے اپنی بیٹی کو اسکوٹی دی ہوئی ہے. ابھی شی از ٹرننگ 18. وہ چھوٹے بہن بھائیوں کو اسکول چھوڑنے جاتی ہے. تو آپ the best thing you have done is اس بچی کو جو تم نے کانفیڈنس دیا ہے وہ کہیں بھی نہیں آئے گا. اس کو سکھانے سے، ایکسپیرینس دینے سے بھی نہیں آئے گا جو ابھی آپ اس کو دے رہے ہو. So آپ کو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. کئی چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھنا پڑے گا. آپ یہی چیز سے دیکھیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی خاتون بیمار پڑتی ہے تو جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، آپ ایمرجنسی میں کہتے ہیں آئی وانٹ اے لیڈی ڈاکٹر، لیکن یہی بچی اگر آپ کے گھر کی ہے اور کالج گریجویٹ کر کے اب ڈاکٹر بن گئی ہے تو آپ کو اس کی ہاؤس جاب میں اس کی لیٹ نائٹ سے مسئلہ ہوتا ہے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا یہ جو کھلا تضاد ہے، یہ جو منافقت ہے، اس کو ہمیں برج کرنا پڑے گا. اگر آپ کو کل لیڈی ڈاکٹر چاہیے تو پھر ان لیڈی ڈاکٹرز کو پلیز آپ امپاور بھی کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل کنٹینیو دس کنورسیشن.